ڈفرینٹ چینلس کے اوپر بھی میرا جانا ہوا تو اور چیزوں کے لیے لائک آپ کو اپروچ کیا جا رہا ہوتا ہے فائنل انٹرویو، تو اس میں صرف اور صرف یہ پتہ چلتا ہے کہ جی آپ کے جینڈر کی وجہ سے آپ کو نہیں رکھا جا رہا. کہ گھر کا کیا ٹریٹمنٹ تھا؟ میرے ساتھ میری بھی جو بہن بھائیوں کا جو رویہ وہ ایسا اس طرح سے اتنا اچھا نہیں تھا اور مجھے بہت مار پڑتی تھی. عورت کو ایک ایسڈ اٹیک کیا جا رہا ہے تو وہاں دوسری طرف خواجہ سرا پرسن کو بھی ایسڈ اٹیک ہو رہا ہے. ایک ٹائم ایسا آیا کہ جب میں جا تو رہی تھی جاب حاصل کرنے کے لیے نا، جب جاب کے لیے جاتی تھی تو وہاں پہ نا ایکسیپٹنس چونکہ نہیں تھی تو اور چیزوں کے لیے لائک آپ کو اپروچ کیا جا رہا ہوتا ہے اور آپ کو اس ٹائم پہ سمجھ نہیں آتا اور آپ کہتے ہیں کہ بھئی ہم ایک رزق حلال چاہ رہے ہیں اور آپ کو کس طرح سے لوگ ٹریٹ کر رہے ہیں. اسی طرح ڈفرینٹ چینلس کے اوپر بھی میرا جانا ہوا اور میں نے وہاں پہ اپنی لائک جاب کو دیکھتے ہوئے جو ادھر ویکینسیز ہوتی تھی اس کو دیکھتے ہوئے میں وہاں پہ جاتی تھی اور میرا انٹرویو بھی بڑا اچھا جاتا تھا. اور لیکن سیکنڈ یا تھرڈ ٹائم جو مطلب ہوتا ہے انٹرویو ہوتا ہے فائنل انٹرویو، تو اس میں صرف اور صرف یہ پتہ چلتا ہے کہ جی آپ کے جینڈر کی وجہ سے آپ کو نہیں رکھا جا رہا. تو اس ٹائم پہ پھر بہت زیادہ ڈس ہارڈ ہوتی. تو اس لیے پھر میں نے تو بہت اوپنلی چیزوں میں پھر میں جانے لگ گئی اور میں نے کہا کہ نہیں، مجھے تو اپنی شناخت کے ساتھ ہی جاب لینی ہے اور کام کرنا ہے. لیکن تکلیف ہوتی ہے وہ ابھی بھی وقت کو جب میں یاد کرتی ہوں سوچتی ہوں تو. ٹھیک ہو گیا. یہ ڈیفینیٹلی ایک بڑا ایسا افسوسناک ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ ایکسیپٹنس جو ہے نا وہ بڑا ایک اس کے لیے بہت زیادہ جدوجہد کرنی پڑتی ہے، چاہے وہ کسی بھی سے تعلق رکھتا ہو. اچھا ثنایا، یہ تو معاشرے کی آپ نے بات کی کہ معاشرے نے آپ کو ایسا ٹریٹمنٹ دیا. اگر میں آپ سے بات کروں کہ آپ کے گھر کا کیا ٹریٹمنٹ تھا آپ کے لیے، یا آپ جیسے لوگوں کے لیے آپ کے گھر والوں کے کیا ٹریٹمنٹس ہوتے ہیں، وہ کتنے ہی ضروری ہوتے ہیں آپ لوگوں کی نشو و نما کے لیے، آپ کے ڈیولپمنٹ کے لیے، آپ کے کریئر کے لیے، اس کے بارے میں آپ کیا کمنٹ کریں گی؟ یہ بہت ضروری ہوتا ہے. آئی تھنک کہ فیملی کا جب آپ کے ساتھ ایکسیپٹنس والا ہے اور ایک اچھا جب آپ کے ساتھ رویہ رہے تو پھر چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. لیکن ہمارے یہاں ایک چیز یہی ہے کہ فیملی بھی سوسائٹی کے اندر ہی رہ رہی ہوتی ہے اور جب سوسائٹی کا پریشر آتا ہے فیملی کے اوپر تو فیملی بھی آپ کو اون نہیں کرتی ہے. اگر آپ اسپیسیفکلی اگر آپ میری بات کریں تو میرے ساتھ میری بھی جو بہن بھائیوں کا جو رویہ وہ ایسا اس طرح سے اتنا اچھا نہیں تھا. لیکن ان سم کیسز دے ور ویری گڈ، بٹ بہت ساری چیزوں کے اندر جس طرح میرے بھائی کے ساتھ میرا بہت ہاں کچھ نہ کچھ چیزوں میں ہاں اور مجھے بہت مار پڑتی تھی. اور کیونکہ اس میں میرے بھائی کی غلطی نہیں ہوتی تھی لیکن معاشرہ جو سا وہ میرے بھائی کو میرے سے ریلیٹ کر کے ان کو کوٹ کرتے تھے تو اس وجہ سے پھر مجھے بہت کچھ سہنا پڑتا تھا. تو وہ والی چیز جو سی ہے نا وہ بہت مطلب فیل ہوتی ہے اسٹل ابھی تک. اس طرح کا کہیں نہ کہیں گیپ بیچ میں کہیں نہ کہیں ہوتا ہے، ابھی بھی بیچ میں ہوتا ہے. ابھی کیا ان کا کیا رد عمل کیا ہے؟ مطلب آپ ماشاء اللہ سے کتنی اچھی پوسٹ پہ ہیں پاکستان میں، آپ اچھے طریقے سے سرو کریں اپنی ڈیوٹیز، تو گھر والے کیا ریئیکٹ کرتے ہیں؟ گھر والوں کے ساتھ مجھے ایسا اتنا زیادہ ٹائم نہیں ملتا کیونکہ میں اپنے نا مطلب کام کو لے کے اتنا زیادہ ہوتی ہوں کہ میں ڈیوٹی آورس کے علاوہ بھی میں آفس میں ہی زیادہ میں ٹائم اسپینڈ کرتی ہوں اور ڈفرینٹ کیسز آ رہے ہوتے ہیں، ڈفرینٹ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں تو میں یا پھر ڈفرینٹ جو سا کوئی سوشل ورک ہوتا ہے اس میں انوالو ہو جاتی ہوں. تو آئی تھنک کہ جب آپ کو ڈپریشن یا اسٹریس اور ان چیزوں سے نکلنا ہے تو اٹس بیٹر ٹو ڈو سم تھنگ فار دا کمیونٹی اور فار یور سیلف ایز ویل. سو اٹس بیٹر ودر اگر ہم بات کریں تو اس طرح تو پھر بہت سارے مسئلے مسائل ہیں، پھر بہت سوچنے کو بہت ساری چیزیں ہیں، انسان سوچتا ہے. لیکن اگر آپ بزی رہتے ہیں تو پھر آپ بہت ساری چیزوں سے آپ نکل بھی آتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. آپ سے بات کر کے ایسے لگ رہا ہے آپ کے اندر سے وہ معاشرہ بول رہا ہے جس نے آپ کو بنایا یا آپ کو اتنا ٹف ٹائم دیا اور آج آپ ماشاء اللہ سے اتنی ویل ریکگنائزڈ ہیں. اچھا مجھے بتائیے گا ثنایا کہ آپ نے جیسے کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ نے فیشن ڈیزائننگ کی بھی ڈگری آپ نے حاصل کی ہے، اس کے علاوہ آپ جو ہے کافی کام کرتی رہی ہیں، ساتھ میں آپ نے پولیس فورس بھی جوائن کر لی. تو کبھی آپ کا ماڈلنگ یا میڈیا کی طرف دھیان نہیں گیا یا آپ نے کبھی سوچا نہیں کہ مجھے فیلڈ بھی جوائن کرنی چاہیے؟ مجھے ہوا تھا اور مجھے ایز اے اینکر پرسن بھی کچھ یوٹیوب چینلس کی طرف سے انہوں نے آفر کی تھی، لیکن چونکہ میرے ساتھ اور بہت ساری زندگیاں جڑی ہوئی تھی اور چونکہ میرے ایک ٹائم ایسا تھا جب میری فیملی ایکسیپٹنس کے اسٹل لائک ایکچولی دا پرابلم واز دیٹ کہ
my family knows everything regarding me, but the thing is that کہ they were not into کہ میڈیا پہ جاؤ, they were not کہ آپ اوپنلی چیزوں میں آپ کام کرو. ٹھیک ہے, آپ کو اگر کوئی سورس آف انکم آپ کا جنریٹ ہو رہا ہے, آپ بس اس حد تک رہو, لیکن آپ نے زیادہ اپنے کام نہیں آنا, اوپنلی نہیں آنا. اور لیکن ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ کمیونٹی وائز اگر ہم بات کریں تو کمیونٹی کے اندر اتنی اس طرح سے ووکل وائسز ہی نہیں تھی. ایجوکیشن وائز اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہ بھی اس طرح سے نہیں تھی. تو آئی واز بلیسڈ ایٹ دیٹ ٹائم کہ پہلے تو میں پیچھے رہ کے ہی کام کر رہی تھی کافی زیادہ, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب میں نے چیزوں کو دیکھا, اور آئی ڈونٹ نو بٹ لیکن ود دا ٹائم جو ہے نا وہ ایسا ایسا چیزوں میں آگے بڑھتی رہی. اور جب وومن رائٹس کے لیے جب ہم لوگ بات کرتے تھے, دین آئی آلسو ٹاک اباؤٹ دا ٹرانسجینڈر پرسنس رائٹ, کہ ان لوگوں کے بھی تو مسئلے ہیں. اگر عورت کو ایک ایسڈ اٹیک کیا جا رہا ہے تو وہاں دوسری طرف خواجہ سرا پرسن کو بھی ایسڈ اٹیک ہو رہا ہے. اگر کہیں انہیریٹنس کے اندر عورتوں کے مسئلے ہیں تو اسی طرف جو ٹرانسجینڈر پرسن ان کے بھی انہیریٹنس کے ایشوز ہیں. اگر ہم لوگ ہراسمنٹ عورتیں برداشت کر رہی ہیں تو وہ خواجہ سرا ٹرانسجینڈر پرسنز بھی یہ چیزیں فیس کر رہے ہیں. سو وین آئی واز ڈیلنگ ود دا وومن کہ ان کے اس طرح سے, تو اگین وہ مجھے ساری چیزیں فیل آتی تھی کہ اچھا یہ تو کمیونٹی کے ساتھ بھی اس طرح کی کتنی زیادہ چیزیں ہیں. شیلٹر چاہیے عورتوں کو, تو ٹرانسجینڈر پرسنز بھی جو کہ خواجہ سارا افراد ہوتے ہیں, جب ان کو گھروں سے نکال دیا جاتا ہے یا وہ خود نکل جاتے ہیں, ساتھ میں معاشرے میں کسی نہ کسی کو تو ان کی آواز بننا ہے. بالکل. تو وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں ہوتی گئیں, اور میں پھر سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ایز اے فوکل پرسن فار دا ٹرانسجینڈر کمیونٹی لاہور کے لیے مجھے نامینیٹ کیا, اور میں اس میں ہو بھی گئی, اور اس کے فوکل پرسن, اور اس کے ساتھ ساتھ پنجاب وومن پروٹیکشن اتھارٹی کی طرف سے ایز اے کوآرڈینیٹر پنجاب لیول میں. تو اس میں انہوں نے دیکھا کہ آپ کام کر رہی ہیں چیزیں وغیرہ دیں, تو اس میں پھر چلی گئی. اور وہ چیزیں دیکھتے دیکھتے اس کے ساتھ ساتھ میں این جی او سیکٹر کے اندر رہی. این جی او سیکٹر کے اندر ہم لوگ ایچ آئی وی سے ریلیٹڈ ہیلتھ سیکٹر کے اوپر ہم لوگ اسپیشلی فار دا ٹرانسجینڈر کمیونٹی کو ہم دیکھ رہے تھے. اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ جسٹس سے ریلیٹڈ لائک لا اینڈ جسٹس وائز اگر ہم بات کریں, قانون کی بات کریں, سیفٹی سیکیورٹی وائز اگر ہم بات کریں, تو ہم لوگ اگین وہ ٹرانسجینڈر کمیونٹی کی وہ بھی چیزیں دیکھ رہی تھی. اینڈ وین آئی واز ان ون آرگنائزیشن, تو وہاں پہ ہم لوگوں کے پاس ایک پروجیکٹ بھی اسی طرح سے ہی تھا کہ وائلنس ریگارڈنگ ریلیٹڈ ٹرانسجینڈر کمیونٹی. تو اس میں بھی ہم لوگ تھوڑا سا دیکھتے تھے کہ ٹرانسجینڈر پرسنس کی اگر کوئی کمپلین اگر رجسٹر ہو رہی ہے تو اس کو وہ رجسٹر کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, نہیں کر رہے تو کیا وجہ ہے, اگر وہ انہوں نے رجسٹر کر لی ہے تو پولیس کا رویہ کیسا تھا. میں یہی آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں کہ مطلب آپ جیسے پولیس خدمت مرکز میں کام کر رہی ہیں,